بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے مددیں اترا کرتی ہیں، اللہ کی طرف سے نصرتیں اترا کرتی ہیں، تائیدیں اترا کرتی ہیں۔ اس راستے میں داخل ہونے والے جو انبیاء تھے انہیں بھی تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، انہیں بھی اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑا اور اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنے پڑی، آگ میں کودنا پڑا، بڑے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے، اور اسی سلسلے کی کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جب اس راستے پر چلے ہیں اور اسلام والے راستے پر، توحید والے راستے پر، اور جب آپ نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ پر بھی حملے شروع ہو گئے، آپ کے لیے بھی زمین تنگ کرتی گئی، آپ پر بھی تکلیفوں اور مصیبتیں وہ اترنا شروع ہوئیں، آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کے گھر پر الزام لگا دیا گیا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ تمہیداً گفتگو کرتے ہوئے یہاں ہی اس آیت کی طرف آنا جاتا تھا جو سورہ نور کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اسی ضمن میں بیان کروں گا آج انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ آپ جیسا شریف کائنات میں کوئی نہیں، آپ کے بارے میں قرآن گواہیاں دے رہا ہے، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، شفقت ہیں، محبت ہیں، اور نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ بھی اگر اٹھا کر دیکھ لی جائے تو آپ کے لیے بڑے بڑے خوبصورت اور تعریفی کلمات نکالنے والے وہ نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جاء الصدیق وجاء الامین۔ لیکن جب اس راستے پر آپ چلے ہیں جو دین والا راستہ ہے، جو انبیاء والا راستہ ہے، جو اللہ والا راستہ ہے، تو پھر آپ پر تکلیفیں اور مصیبتیں ٹوٹیں، اور پھر آپ کی گھر والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر بھی الزام لگا دیا گیا، اور پھر قرآن مجید میں سورہ نور وہ نازل ہوئی جس میں 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اتاری گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ پر جایا کرتے تھے تو آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس گھر والی کا نام نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کجاوے میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے، اور قرعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا ہے، اور آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ واپسی پر جب آپ مدینے کی طرف واپس آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ راستے میں پڑاؤ کیا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے، اور پھر جب شہر میں داخل ہونے لگتے تو اس سے پہلے ٹھہر جاتے، رک جاتے، تاکہ اپنے آپ کو سنوار لیا جائے، اپنے بالوں کو درست کر لیا جائے، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا جائے، کیونکہ اب شہر میں داخل ہونے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بھئی جو کسی کی کوئی ضرورت ہے
کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لیا جائے، کیونکہ اب قافلے نے آگے سفر کرنا ہے۔ تو صحابہ معمول کے مطابق جو کسی کا کام تھا اس کام کو پورا کرنے لگے۔ کوئی قضاء حاجت کی طرف جا رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ اعلان سنا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قضاء حاجت کے لیے چلی گئیں اور ذرا دور چلی گئیں۔ جب آپ گئیں قضاء حاجت پوری کر لی، اب واپس آئی ہیں، جبھی قریب پہنچی ہیں اپنے کجاوے کے تو اپنے سینے پر ہاتھ لگا تو ایک یمنی ہار تھا، وہ یمنی ہار اسے موجود نہیں پایا اور حضرت عائشہ انہی قدموں پر واپس لوٹ گئی۔ وہ قیمتی ہار تھا، اور قیمتی چیز جو ہوتی ہے، آج کے دور میں کوئی پینسل بھی ہو، وہ پینسل انسان کے ساتھ ایک ہفتہ ایک دن بھی رہ جائے، اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کی جستجو اور اس کی لگن اور اس کی تلاش اسے مجبور کر دیتی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ صحیح کر کے ڈھونڈ تو لے، مل جائے۔ یہ انسیت ہے، ایک محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہیں، جا کر ہار کو تلاش کرنے لگی ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ہار تو مل گیا، لیکن جب اما عائشہ واپس آئی ہیں تو وہاں قافلہ جا چکا تھا، قافلے کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے کجاوہ اٹھایا انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ میں موجود ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ اس وقت کی عورتیں وہ کمزور ہوا کرتی تھیں، اس وقت غذا کی اتنی فروانی کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، تو میں بھی کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، میرا وزن بھی کوئی نہیں تھا۔ تو کجاوہ اٹھانے والوں نے جب کجاوہ اٹھایا تو انہیں بھی پتہ کوئی نہیں چلا کہ اما عائشہ اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کجاوے کو اس اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور وہ قافلہ چل پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ اما عائشہ کجاوے میں موجود ہیں کہ نہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، آپ عالم الغیب ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ کجاوے کے اندر اما عائشہ موجود ہیں کہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کھلا اعلان کر دیا ہے، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر اپنی زبان سے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے الفت کرنے والے، آپ سے عشق کرنے والے، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں۔ آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، ہم اسے قرآن کا حصہ بنا دیں گے۔ قیامت تک آپ کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ قرآن کا حصہ بنے رہیں گے۔ وہ قرآن کا حصہ کیا ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ قل کا لفظ استعمال ہوا ہے، قل لا یعلم، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی کلمات فرمایا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، میں اللہ کے خزانوں کے بارے میں نہیں جانتا، ولا اعلم الغیب، میں غیب کے علم کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ مجھے بتلا دے
تو سب کچھ پتا چل جاتا ہے، اگر نہ بتلائیں تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلتا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ حضرت عائشہ کجاوے میں ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جب ہی واپس آئی، جب میں نے دیکھا تو وہ میدان بالکل خالی ہے، میں پریشان ہو گئی، سوچنے لگی اگر میں چل پڑوں، راستہ بھول جاؤں، وہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ جائیں تو وہ مجھے تلاش نہ کر سکیں، میں انہیں مل نہ سکوں، لہذا میں یہی کام کرتی ہوں، یہاں ہی ٹھہر جاتی ہوں، یہاں ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ اماں عائشہ کجاوے میں نہیں ہے تو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اماں عائشہ وہاں ہی پردہ کر کے بیٹھ گئی ہیں جی، یہ ہماری ماں ہے، یہ پردہ کر کے بیٹھی ہیں، لیکن جو ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں وہ تو چوک چوراہوں پر اپنے آپ کو برہنہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ میسج دینا چاہتی ہیں کہ اسلام آزاد ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورت اس کو ذلیل کیا جاتا تھا، ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس عورت کو زندگی دی ہے، اسلام نے اس عورت کو حق دیا ہے، جینے کا حق دیا ہے، مال کا حق دیا ہے، اسے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اسے ماں کی صورت میں یہ فرما دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی اس کی خدمت کے اندر اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ یہ عورت کو ہی مقام ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ تو آج کی مغربی میڈیا سے اور مغربی معاشروں سے متاثر ہوئی آج کی مسلمانوں کی عورتیں وہ اسلام کو شاید قید و بند سمجھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اسلام اس کے اندر بڑی ساری تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، قید رہنا پڑتا ہے۔ نہیں، اسلام نے جتنے عورتوں کے حقوق ادا کیے ہیں، دیے ہیں، شاید کسی مذہب نے دیے ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہیں اور اچانک حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں، دور سے ان کی نظر پڑ گئی، پہچان گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا تو صفوان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا ہوا تھا، دور سے ہی پہچان گئے کہ یہ اماں عائشہ ہی لگتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی زبان سے ایک ہی جملہ بار بار نکل رہا ہے، اور وہ جملہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس جملے کے سوا اور کوئی لفظ نہیں سنا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں حضرت صفوان کی زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت صفوان کی زبان سے ان کلمات کے سوا اور کوئی بھی جملہ نہیں نکل رہا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے، جب آپ قافلے کو کوچ کرواتے نا، قافلہ آگے چلا جاتا نا تو پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ رہ جاتا تھا، اگر قافلے والے لشکر والے ان کا کوئی ساز و سامان رہ گیا ہے تو وہ پیچھے آنے والا بندہ، کسی کی تلوار، کسی کی کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو اسے اٹھا لے اور پیچھے سے وہ لے کر آتا جائے۔ تو یہ ڈیوٹی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے قریب اونٹ کو کیا، اس کا گھٹنا باندھ دیا اور گھٹنا باندھ کے میری طرف اشارہ تھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور حضرت صفوان نے اس کی رسی پکڑ لی اور آپ کی زبان سے یہی جملے نکل رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہی جملے حضرت صفوان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. ابھی قافلہ مدینے کے قریب ہی تھا. حضرت صفوان حضرت عائشہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا نا، عائشہ تو پیچھے رہ گئی تھی، پتہ ہی کوئی نہیں چلا، کجاوا خالی ہی آ گیا ہے. اب آپ کو پتا چلا اور حضرت عائشہ قافلے میں شامل ہوئیں. لیکن جس راستے پر میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس راستے کے دشمن اور ان مسلمانوں کے دشمن وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا کرتے تھے. اور ان میں سر فہرست منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین. اسے یہ جب بات پتا چلی، اس نے پراپگنڈے کا بازار گرم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی کہ یہ ساتھ کیوں نہیں آئی، پیچھے کیوں رہ گئی ہیں، ان کے ساتھ اکیلے کیوں آئیں. اور یہ پراپگنڈا اتنا شدید تر تھا کہ کچھ مومنین بھی اس کا شکار ہوئے. وہ بھی اس پراپگنڈے میں آ گئے، جن میں حضرت حسان شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس پراپگنڈے سے متاثر ہو گئے. اور پھر مصطح ابن اساسہ وہ بھی اس پراپگنڈے سے متاثر ہوئے. ہمنا بنت جاش وہ بھی ہے نیک تھے، مومنین تھے، ایک عورت باقی دو مرد. لیکن یہ بھی اس پراپگنڈے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی زبانوں سے بھی یہ الفاظ نکلنے لگے، پیچھے کیوں رہی ہیں، کیا مسئلہ تھا، ساتھ کیوں نہیں آئیں. وقت گزرتا گیا، پراپگنڈا شدید تر شدید ہوتا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اس غزوے سے واپس ہوئی تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں مدینے کے اندر کیا گفتگویں ہو رہی ہیں. پراپگنڈے کا بازار گرم ہے، میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، مجھے تو کوئی پتا نہیں. ایک دن میں مصطح ابن اساسہ کی ماں مصطح ان کے ساتھ نکلی ہوں، قضاء حاجت کے لیے دور ذرا گئی ہیں. جبھی مصطح ان کے پاؤں کے نیچے ان کی چادر آئی نا، چادر آتے ہی ٹھوکر لگی تو کہنے لگی مصطح ہلاک ہو جائے، مصطح ہلاک ہو جائے. یہ بات جب میں نے سنی تو میں نے فوراً کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے مصطح ابن اساسہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں اتنے بڑے الفاظ کہہ رہی ہیں. کہنے لگی عائشہ تجھے پتا ہے میرے بیٹے نے کیا طوفان برپا کیا ہوا ہے، تجھے پتا ہے تیرے بارے میں مدینے کے اندر کیا طوفان برپا ہے. فرمانے لگی میں نے کہا مجھے تو کوئی پتا نہیں، میرے علم میں تو کوئی بات نہیں ہے. پھر مصطح نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب کچھ واقعہ بتلایا نا تو اماں عائشہ رونے لگ پڑی. جو تکلیف تھی اس میں شدت آ گئی اور بیماری غالب آ گئی. رو رو کر دن بھی رو رہی ہیں، رات بھی رو رہی ہیں. فرماتی ہیں جب میں پہلے بیمار ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو مجھے بڑا محبت ملا کرتی تھی، بڑا پیار ملا کرتا تھا، بڑی الفت ملا کرتی تھی. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، آپ سلام کہتے ہیں معمول کے مطابق اور پھر آپ حال پوچھتے ہیں، بس اس سے اوپر میں آپ کی زبان سے کچھ بھی نہیں سنتی. آپ میں سے میں وہ محبت محسوس نہیں کرتی، وہ الفت محسوس نہیں کرتی جو پہلے ملا کرتی تھی.
ایک دن فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں گھر چلی جاؤں اپنے ماں باپ کے. دیکھیے منافقین کا پراپگنڈا، اور نبی کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا کرتا. اس لیے قرآن نے ایسے نہیں منافقین کی سزاؤں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، کیونکہ منافق کے سامنے کوئی اصول قانون نہیں ہوتا. اس کی جہاں زبان چلتی ہے اس زبان کو چلا دیتا ہے، جہاں اس کا ہاتھ چلتا ہے اس ہاتھ کو چلا دیتا ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے کہ میں نقصان پہنچا سکوں وہاں وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. کیونکہ یہ نہ اللہ کا ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، یہ منافق اپنے مفادات کا ہوتا ہے. جہاں اسے اس کے مفادات مل جائیں انہی مفادات کے اوپر یہ اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، اپنا وقت گزارا کرتا ہے، اپنا چال چلن، اپنا حلیہ، اپنی وضاقت اسی کے مطابق رکھتا ہے. جب ہی موسم بدلے تو اپنے حلیے بھی بدل لیے اور اپنی شکلیں بھی بدل لی، اپنی کاروائیاں بھی بدل لی. لیکن مومن ہر وقت، ہر موسم میں، ہر جگہ مومن ایک ہی حالت میں رہتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے اور قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے اجازت ملی، میں ماں کے گھر چلی گئی اور جا کر میں نے اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی ماں سے ساری بات کی. اور میں نے اپنی ماں کو کہا ہے میری ماں دیکھیے نا مجھ پر کیا الزام لگائے جا رہے ہیں. میری ماں مجھے فرمانے لگی او میری بیٹی جو حسین و جمیل ہو، جس سے خاوند اتنی محبت کرنے والا ہو، اس پر اس قسم کے الزام لگتے ہی رہتے ہیں، بیٹی گھبرا نہیں. لیکن فرماتی ہیں مجھے کہاں سکون پہنچے، کہاں اطمینان پہنچے. میں دن بھی روا کرتی تھی، رات بھی روا کرتی تھی، نیندیں میری اڑ گئیں رو رو کر کہ اللہ تعالی میری کوئی برات کا بندوبست کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بتلا دیں گے. میرے یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا. میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا. میں تو یہی سوچ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی خواب کے ذریعے ظاہر کر دیں گے، میری برات کا اعلان ہو جائے گا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان. ایک مہینہ گزر گیا ہے، ایک مہینہ گزر گیا ہے، اور جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، یہ سنیے ذرا آگے آنے والی جو باتیں ہیں سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلا لی جس کے اندر حضرت عمر فاروق بھی موجود، حضرت علی بھی موجود، اسامہ بن زید بھی موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا او میرے یارو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور مدینے کے گلیوں میں، مدینے کے اندر اور میری عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ذرا بتلاؤ نا. حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ دکھی کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں. اور حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت بریرہ سے پوچھ لیجئے جو باندھی ہیں، جو حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے پوچھا بریرہ تو کیا کہتی ہے بتلانا. حضرت بریرہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر والے یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہ سنی ہے نہ محسوس کی ہے، میں نے خیر اور بھلائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں سنا. یہ حضرت بریرہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہی ہیں اور ساتھ ہی فرما دیا اتنی غلطی ضرور ہوتی ہے، کم عمری ہے، آٹا گوندھ کر رکھتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ یہ یا رسول اللہ چیز دیکھی ہے؟ آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے بھی یہی پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا، آپ نے عمر سے پوچھا عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر پوچھئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اما عائشہ آپ کے نکاح میں آپ کی مرضی سے آئی ہیں کہ اللہ کے حکم سے آئی ہیں؟ جب یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا عمر میں تو اپنی مرضیاں نہیں کیا کرتا، عائشہ تو اللہ کے حکم سے میرے نکاح میں آئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بس فیصلہ ہو چکا ہے یا رسول اللہ، جس نے آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ کا انتخاب کیا ہے تو وہ کس طرح کسی بدکار عورت کو آپ کے نکاح میں داخل کر سکتا ہے؟ آپ اپنے فیصلے کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا، اور جو یہ کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، اگر آپ موجود ہوتے جب حضرت علی سے پوچھا تھا نا تو حضرت علی کہتے یا رسول اللہ آپ تو حاضر ناظر ہیں، جہاں ہار گما تھا، جہاں حضرت عائشہ تھی آپ وہاں موجود تھے۔ کہنا چاہیے تھا نا حضرت علی کون ہے؟ شیر خدا۔ تو جو حضرت علی سے مدد مانگا کرتے ہیں، حضرت علی کو ہر جگہ وہ بھی حاضر ناظر مانا کرتے ہیں، حضرت علی جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اور بیویاں صحیح، لیکن کسی نے بھی وہاں یہ جواب نہیں دیا کہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ اسامہ بن زید وہ بھی کہتے یا رسول اللہ آپ تو حاضر ناظر ہیں، آپ کو تو پتا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ بھی سوال نہ کرتے، وہ بھی کہتے یا رسول اللہ جہاں حضرت عائشہ تھی آپ تو حاضر ناظر تھے، لیکن معلوم ہوا کہ عالم الغیب اور حاضر ناظر ایک اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ ہاں بتلانے پہ آئے کہ وہاں سے کرتا چل رہا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور نہ بتلانے پہ آئے تو قریب کنویں کے اندر حضرت یوسف پڑے ہیں تو بتلایا نہیں، رو 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 کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ہی بینائی ہی چلی گئی ہے، آنکھیں ہی سفید ہو گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں رو رو کر، دن بھی میرا رو رو کر گزرتا تھا، رات بھی رو رو کر گزرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، آپ تشریف لائے اور آپ داخل ہوئے، آپ نے سلام کہا اور سلام کہتے ہی آپ نے مجھ سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ آپ نے کہا عائشہ بندے سے غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب اور حاضر ناظر ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے، اور جب غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کے اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جب جملے کہے نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب تو میری جو آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی وہ آنسو کا ذخیرہ ہی ختم ہو چکا ہے کہ میرے محبوب کو بھی مجھ پر شک ہو گیا ہے۔
ہاں، یہ جس پر تکلیف آئے اور مصیبت آئے یہ اسے ہی پتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ دکھ کس وقت ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میری عائشہ پر لوگوں نے الزام لگایا تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے دوسری گھر والیوں سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، زیادہ الفت تھی، زیادہ محبت تھی، اور آپ نے فرمایا یا اللہ اس محبت کے بارے میں مجھے نہ پوچھنا، اس محبت کے بارے میں مجھے نہ پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے کہے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں کہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے ممکن ہے آپ مان جائیں، اور اگر میں کہوں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں، ممکن ہے آپ نہ مانیں، تو میں تو وہی الفاظ کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہے تھے۔ فرماتے ہیں غم کا یہ حال تھا، دکھ کا یہ حال تھا کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ کہنے لگی میں تو وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہنے لگی میں تو صبر کرتی ہوں، صبر ہی عمدہ چیز ہے، صبر کر لینا ہی بہتر ہے، اور اللہ سے ہی مدد مانگتی ہوں، اور جو میرے بارے میں پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں، جو میرے بارے میں الزام لگائے جا رہے ہیں، جو میری عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، یہ بات کہنی تھی۔ اچانک دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہنے لگے، اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، سخت سردی کا موسم ہو، برف پڑ رہی ہو اور آپ پر وحی کا نزول ہو تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح بہا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی اللہ سے کنیکشن جڑ گیا ہے، جس اللہ سے میں نے رابطہ کیا تھا، جس اللہ سے میں نے مدد مانگی تھی، جس اللہ سے میں نے پکار کی تھی، اس اللہ نے میری پکار سن لی، وحی کا نزول ہو گیا ہے۔ جب ہی وحی کا وہ سلسلہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے خوشخبری ہو، عائشہ تجھے خوشخبری ہو، عرشوں نے تیری صفائی، اللہ نے عرش والے نے تیری صفائیوں کا اعلان عرشوں سے کر دیا ہے، قرآن کی صورت میں اتار کر، اور قرآن اتر آیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے عرشوں سے صفائیاں اتار دی اور پھر ایک قانون بتلا دیا، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، گندے مرد گندے عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بری ہے، یہ مبرہ ہے، میں رب اعلان کر رہا ہوں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، الزام لگائے جا رہے ہیں، اما عائشہ
صفوان ابن معطل، یہ لوگ پاک ہیں اس سے ان الزامات سے، میں اللہ ان کی گواہیاں دے رہا ہوں۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں کی، اعلان کر دیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے جنت کی صورت میں۔ یاد رکھیے کہ کتنا پراپگنڈا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی نہیں بخشا گیا، آپ کے گھر پر بھی الزام لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کہنے لگی بیٹی اپنے سردار کے سامنے کھڑی ہو جا، ان کا شکر ادا کر۔ فرمانے لگی میں تو اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے عرشوں سے میری برات کا اعلان کیا ہے، میں تو اسی کا سجدہ کروں گی، میں تو اسی کے سامنے جھکوں گی، میں تو اسی کا شکر ادا کروں گی جس نے قرآن اتارا ہے میری برات میں، میری صفائی میں، اور پھر احکامات نازل کر دیے، اور فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا اے مومنین، مردوں اور عورتوں، جب تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ تہمت سنی تو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم فوراً کہتے سبحانک، جس طرح اللہ تعالی اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس طرح پیغمبروں کی بیویاں بھی پاک اور صاف ہوا کرتی ہیں، بے حیا نہیں ہوا کرتی۔ کیوں نہیں تم نے کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ہم اسے مانا ہی نہیں کرتے، ہم اسے مانتے ہی نہیں کہ نبی کے گھر والے اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بتلا دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کا اگر تم پہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جو مومنین اس میں شامل ہو گئے، جن میں حضرت حسان بھی شامل ہوئے، جن میں حضرت مصطح ابن اساسہ بھی، اور جن میں ہمنا بنت جاش بھی، فرمایا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اور بتلا دیا یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، یاد رکھو اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں دوبارہ کبھی بھی اپنی زبان کو نبی کے گھر پر استعمال نہ کرنا، تہمت نہ لگانا، نبی کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم کون ہو ایمان والے، اگر تم کون ہو مومنین ہو، اگر ایمان کی رتی تمہارے اندر موجود ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اما عائشہ کے بارے میں اپنی زبان دراز نہ کرنا، اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین عزت والے رزق کا اعلان کر دیا ہے جو جنت کی صورت میں ملے گا۔ آج بھی کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اپنی زبان دراز کرتے ہیں، کچھ تو بے ایمان وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں حضرت عائشہ کو باغیہ بولا کرتے ہیں۔ وہ تو بے ایمان ایسے آ گئے ہیں آج کے دور میں جو حضرت عائشہ کو باغیہ بول رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اور ان کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اور یاد رکھو قرآن کا اصول ہے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اولا بالمؤمنین، نبیوں سے زیادہ، مومنین سے زیادہ حقدار ہے تمہارے لیے، تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کی عزت کرو، تکریم کرو، احترام کرو، اپنی جانوں کو قربان کرو۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور ماں کے بارے میں زبان استعمال کرنے والا، میرے بھائیوں، میں اسے حلال ہی نہیں سمجھتا کہ جو اپنی ماں کو برا بلا کہے، اپنی ماں کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے، اور پھر وہ ماں جس سے میرے نبی محبت کیا کرتے تھے، وہ ماں جس کے بسترے پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، وہ ماں جس کی گود میں میرے مدنی مرشد آخری وقت میں آپ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، وہ ماں جس نے آخری وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ سے مسواک چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی، وہ ماں جس کی گود کے اندر میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان رب کے سپرد کی، کم از کم اپنی اس ماں کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہوئے کچھ شرم اور حیا اور غیرت ہو، غیرت والا، با حیا، با کردار، اور جو بے شرم نہ ہو، بے حیا نہ ہو، وہ کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں زبان کا استعمال نہیں کرے گا۔